بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کانفرنس روم میں صرف ایک لمبی میز اور اس کے گردا گرد کرسیاں موجود تھیں، یا پھر برقی آتش دانوں میں دہکتے انگارے جنہوں نے لندن کی رگوں میں اترتی سردی کا سارا دم خم ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی بریگیڈیئر شمیر امریش پوری کو براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے آبجیکٹو سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کا تحکمانہ لہجہ امریش پوری کے لیے ناقابل برداشت ضرور ہو رہا تھا، لیکن چاکیہ کے پیروکار نے اپنے شاستروں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح کبھی اپنے جذبات کو اپنی عقل پر سوار نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہی تھا ان کی کامیابی کا راز۔ دل کی بات دل میں دفن کر کے شیریں زبان کے دریا بہائے رکھنے کے فن میں وہ یہودیوں کے بھی باپ تھے۔ بریگیڈیئر شمیر نے اسے تفصیل سے گزشتہ حالات بتانے کے بعد کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ جرمنوں نے فلسطینی اغوا کنندگان کی مدد کی ہے، اور اگر انہیں اس طرح ڈھیل دے دی گئی تو جرمنی میں فلسطینی مجاہدین کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے افسران کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے۔ مسٹر امریش پوری، مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ جرمنوں کو اس انسانیت نوازی کا مزہ ضرور چکھایا جائے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ رہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ یوں بھی ہمارے مفادات اور محرکات ایک ہیں۔ جب ہم نے آپس میں دوستی کر لی ہے تو دوستی کی یہ ٹریفک یک طرفہ ہی کیوں چلے؟ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہ بٹائیں؟ شمیر ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے لگا تھا۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امریش پوری نے اپنے ساتھیوں کے جذبات مزید کچلے جانے سے بچانے کے لیے بریگیڈیئر شمیر کی تقریر کو اس مرحلے پر ختم کرنا ضروری سمجھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ اتنا کہہ کر بریگیڈیئر شمیر نے اپنے ایک ماتحت کی طرف دیکھا جس نے اپنے بریف کیس میں سے ایک فائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ بریگیڈیئر شمیر نے فائل اپنے سامنے رکھ کر پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھ رہا تھا، امریش پوری اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر ایک رنگ آیا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اپنی بات کے خاتمے پر بریگیڈیئر شمیر نے فاتحانہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ بریگیڈیئر، میں اس سلسلے میں اپنے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ امریش پوری نے اسے دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا۔ بریگیڈیئر شمیر نے ان کے سامنے اتنی خطرناک فرمائش کی تھی کہ جس سے بھارت کی عالمی ساکھ داؤ پر لگنے کا خطرہ موجود تھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو بریفنگ دے کر بھیجا ہوگا، بریگیڈیئر شمیر نے بڑے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم اسی وقت آپ کا رابطہ بھارتی وزیر اعظم سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ میں اپنے سفارت خانے تک جانے کی اجازت چاہوں گا۔ ہم صبح ناشتے کی میز پر دوبارہ ملتے ہیں۔ امریش پوری جانتا تھا کہ اسرائیلی قونصلیٹ سے محفوظ ترین لائن پر ہونے والی اس کی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت دنیا کی کسی اور ایجنسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم موساد تک ضرور پہنچ جائے گی۔ وہ اس سنگین صورتحال پر فوری طور پر کوئی فیصلہ کر کے خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ تقریب کے دوسرے مہمانوں کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اسی کمرے سے رخصت کیا تھا۔ تقریب والے ہال تک ان کی رہنمائی کسی اور نے کی تھی۔ قونصلیٹ کا سارا عملہ صاحب دان تھا۔ امریش پوری کی قونصلیٹ میں آمد کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بھارتی قونصلیٹ ان کی آمد کے بعد سے اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس دوران اس نے صرف اسرائیلی ہائی کمیشن کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ اس کی تقریب میں شرکت کے دوران بھی عملے کے دوسرے لوگ اپنی اپنی جگہ مستعد تھے۔ امریش پوری اس کے علم میں لائے بغیر قونصلیٹ کی خصوصی لائن پر یورپی ملک کے اس بھارتی سفارت خانے سے رابطہ کر رہا تھا جہاں اس وقت بھارتی وزیر اعظم موجود تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کو ایک استقبالیہ کے دوران امریش پوری کے خصوصی فون کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ استقبالیہ سے فارغ ہونے پر وہ اپنا طے شدہ پروگرام بدل کر اچانک ہی بھارتی سفارت خانے کی طرف چل دیے تھے۔ ان کے پروگرام میں اس اچانک تبدیلی کا متعلقہ ملک کی سیکیورٹی نے نوٹس تو لیا تھا،
لیکن وہ کچھ کہنے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ متعلقہ ملک کا سیکیورٹی چیف وزیر اعظم بھارت کے پروٹوکول آفیسر کی طرف سے وزیر اعظم کے پروگرام میں تبدیلی اور بھارت سفارت خانے میں جانے کی اطلاع پا کر ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا ضرور تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ماتحتوں کو خصوصی سیکیورٹی احکامات جاری کر دیے تھے۔ انہیں اپنی وزارت خارجہ اور داخلہ کی طرف سے بطور خاص کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم بھارت کی سیکیورٹی کے بندوبست میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ بھارت میں چل رہی آزادی پسند تحریکوں کی طرف سے جان کا زبردست خطرہ ہے۔ سفارت خانے کی طرف جانے والے راستوں پر متعلقہ یورپی ملک کی سیکیورٹی نے اپنے ایجنٹوں کا جال بچھا دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نے ایمبیسی میں پہنچتے ہی مخصوص ٹیلی فون سنبھال لیا تھا۔ آپریٹر نے اگلے ہی لمحے اس کا رابطہ لندن میں اپنے قونصلیٹ سے کروا دیا تھا اور اب امریش پوری لائن پر موجود تھا۔ اس نے 3-4 منٹ میں موساد کی طرف سے کی جانے والی فرمائش بھارتی وزیر اعظم تک پہنچا دی تھی۔ مسٹر پوری، اگر ہر بات کا فیصلہ میں نہیں کرنا ہے تو پھر؟ وزیر اعظم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا تھا۔ کچھ مذائقہ نہیں، میرے خیال سے اگر کہوٹا والا آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس کے سارے خدشات ایک ہی فقرہ کہہ کر ختم کر دیے تھے۔ امریش پوری نے ایک مرتبہ پھر بے وقت زحمت دینے کی معافی مانگی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ دوسری محفوظ لائن پر بھارت میں سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین سے بات کر رہا تھا۔ اس نے چیئرمین کو بتا دیا تھا کہ اس کام کے لیے وہ وزیر اعظم کی اجازت حاصل کر چکا ہے۔ رات ایک پہر ڈھل چکی تھی جب موساد کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر شمیر کو امریش پوری کی طرف سے گرین سگنل مل گیا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی تھی، گو کہ تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم اسرائیل کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کے ملک کے وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید رو اس ذمہ داری کو قبول نہ کرے، لیکن بریگیڈیئر شمیر نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، سر، کہوٹا بھارتی حکومت کی بھی اتنی ہی بڑی کمزوری ہے جتنی ہماری۔ ہم پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خطرے کی تلوار جب تک ان کے سر پر لٹکائے رکھیں گے، یہ لوگ سدھائے ہوئے بندروں کی طرح اشاروں پر ناچیں گے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ ہم نے ان کا بہت بڑے کام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی کابینہ کے سینئر ارکان کے ساتھ بڑی بے چینی سے بریگیڈیئر شمیر کے فون کا منتظر تھا۔ مسلسل اور جان لیوا انتظار سے اس کے ساتھیوں کے اعصاب تڑکنے لگے تھے، لیکن وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کی طرف سے کامیابی کا سگنل موصول ہوتے ہی ان لوگوں نے خوشی سے زوردار نعرے بلند کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فتح کے جام ٹکرانے لگے۔ صہیونیت کے علمبردار اور چانکیا کے چیلے چانٹے مل کر ایک گھناؤنا کھیل رچانے جا رہے تھے۔ انہوں نے انسانوں کے لیے موجود کسی بھی انسانی ضابطے کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک بین الاقوامی قوانین بنائے ہی اس لیے گئے تھے کہ انہیں کوئی توڑ دے۔ یہ لوگ جس کے ہاتھ لاٹھی اس کی بھینس کے قائل تھے اور جانتے تھے کہ کسی بھی خلاف توقع یا خلاف بین الاقوامی قوانین پر کوئی آفت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ سفارتی سطح پر احتجاج ضرور ہوگا، لیکن ایسے جانے کتنے احتجاج روزانہ ریکارڈ پر آتے رہتے ہیں۔ قربانی کے بکرے۔ پین ایم کی معمول کی پرواز بمبئی کے سانتا کروز ہوائی اڈے پر اتری تھی۔ یہ پرواز واشنگٹن سے میونخ ہوتی ہوئی بمبئی آئی تھی۔ دونوں جرمن سفارتکار جنہیں دہلی کے قونصلیٹ میں خدمات انجام دینی تھی، میونخ سے اس پرواز کے ذریعے بمبئی پہنچے تھے، جہاں سے انہیں اگلے روز ایئر انڈیا کی ایک پرواز سے دہلی جانا تھا۔ معمول کے مطابق انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور لاؤنج سے باہر آ گئے۔ چونکہ سفارتکاروں کی آمد و رفت کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں نے اپنے سفارت خانے کو خصوصی انتظامات کی درخواست کی تھی، نہ ہی بھارتی وزیر داخلہ نے ان کے لیے کوئی خصوصی کیس کا کہہ رکھا تھا، اس لیے یہاں کوئی خاص انتظامات دیکھنے میں نہیں آ رہے تھے۔ لاؤنج کے باہر موجود ٹیکسیوں کی قطار کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹیکسی میں اپنا سامان رکھا اور اسے ہلٹن ہوٹل اپنی منزل بتا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ٹیکسی ایئرپورٹ سے باہر ہوٹل کی طرف جانے والی شاہراہ کی طرف گھومی، 3 کاروں نے مختلف اطراف سے اس کا تعاقب شروع کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر والی سڑک قدرے سنسان تھی۔ ایک ٹریفک سگنل کے نزدیک ٹیکسی رکتے ہی
दो कारों ने टैक्सी को घेर लिया। एक कार टैक्सी के सामने रुक गई, जबकि दूसरी कार उसके बराबर रुकी, जिसमें से दो पिस्तौल बरदार जिन्होंने अपने मुंह नकाब में ढांप रखे थे बाहर निकले, और चंद सेकंड में उन्होंने अपनी पिस्तौलों के बल पर दोनों को टैक्सी से बाहर खींच लिया। दोनों को अलग अलग दो कारों में डालकर वो लोग वहां से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के सर पर इतनी जोरदार जरब लगाई थी कि उसके कई घंटे तक होश में आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। दोनों सिफारतकार इस अचानक पड़ने वाली उस्ताद से बौखला गए थे। उनके लिए ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्का था कि सदमे से उनके मुंह से कोई ढंग की बात ही नहीं निकल रही थी। फिर वो कुछ सोचने के काबिल भी न रहे, जब अचानक उनके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगे रूमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया गया। दोनों के साथ ये अमल अलग अलग कारों में दोहराया गया था। दोनों कारें बर्क रफ्तारी से एयरपोर्ट के नजदीक की एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। ये एक सरकारी दफ्तर था, जिसके बाहर उस वक्त सिर्फ एक चौकीदार पहरा दे रहा था। चौकीदार को उन्होंने दो चार थप्पड़ रसीद करके भगा दिया और खुद चार कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में घुस गए। दोनों कारें उन्होंने इमारत के अंदर पार्क की थीं। तादाद में वो 5 थे और पांचों ने अपने चेहरे नकाबों से ढांप रखे थे। बेहोश जर्मन सिफारतकारों को कंधों पर लादे वो लोग इमारत के अंदर दाखिल हो गए। यूं लगता था जैसे उन्हें इस बिल्डिंग के कोने कोने की खबर है और उन्होंने पहले ही से तमाम मंसूबाबंदी कर रखी थी। उन्होंने बेहोश सिफारतकारों को इमारत के एक कमरे में, जहां आरामदेह सोफे और कालीन बिछे थे, लिटा दिया। चंद मिनट बाद जब वो लोग होश में आए तो उनके सामने अपने चेहरों को अरबी रूमालों से छुपाए 3 मुसल्लह नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने पिस्तौलों का रुख उनकी तरफ किया हुआ था, जबकि उनके दोनों साथी इमारत की छत पर मोर्चे संभाल चुके थे। इमारत सड़क के किनारे अलग थलग बनी हुई थी और इसकी पोजीशन ऐसी थी कि दूर से आते लोग भी साफ दिखाई देते थे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? दोनों सिफारतकारों ने होश में आते ही पहला सवाल किया। तुम्हारे तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। फिलवक्त अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फौरन अपने कॉन्सुलेट को फोन कर दो कि वो पुलिस को हिदायत कर दें। अगर पुलिस ने इस इमारत के इर्द गिर्द भटकने की कोशिश की तो हम तुम्हें फौरन गोली मार देंगे। फिलहाल अपने लोगों को यही बताना कि तुम दोनों ब्लैक सितंबर के हाथों अगवा हो चुके हो, लेकिन जब तक हम न चाहें ये खबर आउट नहीं होनी चाहिए। वक्त जाया न करो, हमारे कहने पर अमल करो। उनमें से एक नौजवान ने, जो उनका लीडर था मालूम होता था, दोनों को तजब्जुब में मुब्तला देखकर कहा। दोनों जर्मनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बेबसी से सर झुका दिए। दिल्ली में जर्मन कॉन्सुलेट ने जैसे ही ये फोन मौसूल किया, उसने सिफारतखाने में रेड अलर्ट का हुक्म दे दिया। अपने अमले को मीटिंग के लिए तलब करते हुए उसने दूसरे ही लम्हे भारतीय वजीर खारजा को हंगामी पैगाम की इत्तला दे दी थी। वजारत खारजा का सेक्रेटरी लाइन पर था। जर्मन कौंसल जनरल ने इस सूरत हाल की नज़ाकत समझते हुए इस खबर को सीग़-ए-राज़ में रखने की दरख्वास्त की और दोनों जर्मनों की जान की सलामती के लिए पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी को फिल वक्त किसी भी इंतहाई इकदाम से रोकने के लिए कहा। सेक्रेटरी खारजा ने उसके पैगाम का टेप भारतीय सिक्योरिटी चेयरमैन को सुना दिया, जिसने बम्बई में आला हुक्काम को एतमाद में लेकर इस मामले में खामोशी से कार्रवाई की हिदायत करते हुए उन्हें तंबीह करने के अंदाज में कहा कि किसी को भी अगवाकारों के नजदीक भटकने की इजाजत न दी जाए, सिर्फ इस इलाके को घेरे में ले लिया जाए। उसने हुक्मन जर्मन बाशिंदों की रिहाई का ऑपरेशन रॉ को सौंप दिया। पुलिस की गश्ती जीप ने सड़क पर दिखाई देते ड्राइवर की फरियाद पर कान नहीं धरे थे, लेकिन जब उसने बताया कि अगवा होने वाले गैर मुल्की हैं तो उनके कान खड़े हुए। पेट्रोल पार्टी ने अपनी जीप से वायरलेस पर कंट्रोल को इस हादसे की इत्तला दी। उसके साथ ही दूसरी इत्तला इस चौकीदार की पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची थी, जिसको उन लोगों ने भगा दिया था। वो बेचारा भी किसी न किसी तरह गिरता पड़ता नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। दोनों इत्तलात एसपी माथुर पर अजाब बनकर नाजिल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नया नया आला सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके आया था और इसी पोस्ट संभाले बमुश्किल 8-10 रोज ही हुए थे जब उसके कैरियर का सबसे मुश्किल केस आन पड़ा था। फौरी तौर पर उसने पुलिस फोर्स की चौकीदार की निशानदही पर उस मकान को घेरे में लेने का हुक्म दिया। पुलिस फोर्स के जवान अपनी राइफलें संभाले ट्रकों में सवार हो रहे थे जब अचानक ही माथुर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो खुद एक जीप में इस मुहिम की कमांड कर रहा था। जीप में बैठे उसे चंद सेकंड ही गुजरे थे जब उसका टेलीफोन ऑपरेटर भागा हुआ आया और पुलिस कमिश्नर के फोन की इत्तला दी। माथुर बर्क रफ्तारी से फोन पर पहुंचा था। यस सर,
اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، مسٹر ماتھور، اس آپریشن کی مکمل نگرانی را کرے گی اور مجھے سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کمشنر نے مختصر سا پیغام دیا۔ ماتھور کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ حکم اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے علاقے میں اتنی سنگین واردات ہوئی تھی اور ابھی اس نے کارروائی کا آغاز ہی کیا تھا کہ انٹیلیجنس میدان میں آ گئی۔ وہ حال ہی میں اکیڈمی سے فارغ ہو کر آیا تھا اور اپنی تربیت کو ہی نوکری کی بنیاد سمجھ کر کام کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی غیر اصولی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں احتجاج نہ کر سکا۔ مجھے کن صاحب سے ہدایت لینی ہوگی سر؟ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کرنل واستو سے۔ کرنل واستو ہی اس آپریشن کے انچارج ہیں۔ وہ ابھی لائن پر آ رہے ہیں۔ گڈ لک۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کمشنر لائن سے ہٹ گئے۔ اگلے ہی لمحے کرنل واستو را کا مقامی سربراہ اس سے مخاطب تھا۔ مسٹر ماتھور، آپ کی فورس جائے وقوع کے نزدیک نہیں جائے گی۔ آپ مہربانی کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مشتبہ مکان کے 500 گز تک پولیس کا کوئی جوان دکھائی نہ دے۔ ہم اغوا کاروں کو مشتعل کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کرنل واستو نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے احکامات سنا دیے۔ بجا ہے کرنل، لیکن یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ میرے خیال سے پولیس کو کچھ کرنے کی اجازت نہ دینا زیادتی ہوگی۔ بالآخر وہ دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں ینگ آفیسر، لیکن صورتحال کا صحیح اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ کرنل واستو نے مختصر سے بات کی۔ آل رائٹ سر۔ ماتھور نے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اپنے جوانوں کو نئی ہدایات دینا شروع کی۔ پولیس کے جوان اس عجیب و غریب حکم پر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ ماتھور نے انہیں اغوا کاروں کے ٹھکانے کی طرف جانے والے راستوں کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا تھا اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جگدیش اور منیش کی کہانی ایک جیسی تھی۔ دونوں گریجویٹ اور بے روزگار تھے۔ دونوں ایڈونچر پسند اور زندگی میں کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے متمنی بھی تھے۔ دونوں اکٹھے ہی را کے ہتے چڑھے تھے اور اب بطور سورس کام کر رہے تھے۔ اس کام میں پیسے تو انہیں اتنے زیادہ نہیں ملتے تھے، لیکن دیگر سہولیات بہت زیادہ تھیں۔ یوں بھی کام چونکہ ان کی مرضی کے عین مطابق تھا، لہٰذا دونوں بڑے خوش تھے۔ اس درمیان را کے لوگوں نے انہیں غیر سرکاری دفاتر میں معمولی ملازمتیں بھی دلوا دی تھیں اور ان کی دوستیاں بھی خاصی پختہ ہو گئی تھیں۔ را کے لیے لڑکیاں حاصل کرنا ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا اور دونوں حضرات بڑھ چڑھ کر یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 2 سال سے وہ بطور مخبر کام کر رہے تھے۔ اس درمیان را کے لیے انہوں نے چھوٹے موٹے بے شمار کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن آج جو مہم انہیں سونپی گئی تھی اس پر دونوں پھولے نہ سما رہے تھے۔ را کے کسی افسر نے ان کے غباروں میں اتنی ہوا بھر دی تھی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے را کے لیے 2 جرمن سفارتکاروں کو اغوا کرنا ہے اور اپنا تعلق بلیک ستمبر کی تنظیم سے ظاہر کرنا ہے۔ باقی سارا کام را نے خود کرنا ہے۔ 3 ایسے ہی گدھے اور 2 کاریں انہیں فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ تینوں گدھے ان کے ڈسپوزیبل پر تھے، جس طرح وہ چاہتے انہیں استعمال کرتے تھے۔ جگدیش نے اس مہم کی کمانڈ سنبھال لی تھی اور منیش اس کا اسسٹنٹ مقرر ہوا۔ پانچوں کے ساتھ را نے 2 مرتبہ اس ڈرامے کی ریہرسل کی تھی۔ اس درمیان انہیں بمبئی کے 5 ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ پانچوں گدھوں کو را کے افسران بار بار اس بات کی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ عظیم تر ملکی خدمات انجام دینے جا رہے ہیں، اور ان کے کام کی انتہائی خصوصی نوعیت کے پیش نظر اس مشن کے خاتمے پر ان کی پرائم منسٹر سے خصوصی ملاقات کا بندوبست بھی کروایا گیا ہے تاکہ وزیر اعظم ان کی مناسب حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اس درمیان انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی ذرا سی غلطی یا گھبراہٹ سے بھارت ماتا کی عالمی سطح پر بدنامی ہو سکتی ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں بار بار اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ اس آپریشن کی نگرانی پر مامور را کے ایجنٹوں نے پولیس کو ان کے نزدیک پھٹکنے نہیں دیا تھا اور ان کا سارا پروگرام عین مطابق ہو گیا تھا اور کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ کامیابی سے دونوں جرمن سفارتکاروں کو یہاں تک پہنچانے پر ان کا اعتماد بڑھ گیا تھا اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ باقی معاملات بھی طے شدہ پلان کے مطابق انجام پا جائیں گے۔ جرمن سفارتکار ایک خصوصی پرواز کے ذریعے دہلی سے بمبئی آئے تھے، کیونکہ اغوا کاروں نے ان کے علاوہ اور کسی سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
ये अगवाकार बड़े जबरदस्त तरबियत याफ्ता थे और उनकी किसी हरकत से इस बात का शायबा नहीं गुजरता था कि वो अनट्रेंड हैं। बज़ाहिर अपनी हर हरकत से वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे वो जबरदस्त तकरीब कार गोरीले हैं। अगवाकारों के सरबराह ने कौंसल जनरल से फोन पर राब्ता किया था जो इस दफ्तर के अंदर मौजूद था। उसने सबसे पहले धमकी दी थी कि इस मकान के गिरदा गिर्द कम अज कम 100 गज तक किसी किस्म की ट्रैफिक या सिविलियन को गुजरने की इजाजत नहीं। अगर उन्हें शक भी गुजरा कि कोई इस तरफ से गुजरा है तो अगवा कुनिंदगान को हलाक कर देंगे। अगवाकारों के सरबराह ने अपना तारुफ ब्लैक सितंबर के हवाले से करवाते हुए जर्मन कौंसल जनरल से कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनके 2 साथियों को जो म्यूनिख में गिरफ्तार है रिहा करके बम्बई पहुंचा दिया जाए। इसके बाद वो अपनी अगली प्लानिंग बताएंगे। फिलवक्त वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने साथियों को बम्बई एयरपोर्ट पर देखना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कौंसल जनरल से कहा था कि अगर इस वाकई की खबर इंटरनेशनल प्रेस तक पहुंची तो उनके दोनों साथी मारे जाएंगे। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी मैं कैसे कैसे कबूल कर सकता हूँ? आखिर बहुत से लोगों को इस वाकये का इल्म है, जिनमें भारतीय हुक्काम भी शामिल हैं। जनरल कौंसल जनरल ने उनकी इस अजीबो गरीब हुक्म पर एहतजाज किया। ये हमारा दर्द सर नहीं। तुम भारतीय हुक्काम से कह सकते हो कि वो इस वाकये की कोई भी तौजीह पेश करके प्रेस को मुतमईन कर दें, लेकिन ब्लैक सितंबर का नाम प्रेस में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से धमकी दी गई, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, हमारे माजी के सलूक से किसी गलतफहमी का शिकार न हो जाना। अभी 15-20 रोज पहले हम तुम्हारे साथियों को रिहा करके जबरदस्त आलमी दबाव का शिकार है। तुम जानते हो कि हम पर अमेरिका और यहूदी लॉबी का दबाव है। इसराइलियों ने हमें सारी दुनिया में बदनाम कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इन दोनों को रिहा कर दो तो जर्मनी में मौजूद तुम्हारे लिए नर्म गोशा रखने वाले लोग तुम्हारे इस इकदाम को बहुत सराहेंगे। अपनी दानिश में जर्मन कौंसल जनरल ने तुरुप चाल चली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका वास्ता दुनिया की 2 खबीस तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों से था। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी साख। हमने इस गुफ्तगू से वक्त गिनना शुरू कर दिया है। 48 घंटे बाद अपने साथियों की लाशें वसूल कर लेना या फिर हमारे साथियों को ले आना। इस दरमियान हमसे राब्ते की कोशिश भी ना करना। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से संगीन धमकी के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। जर्मन कौंसल जनरल को टेलीफोन पर गुफ्तगू के लिए खुसूसी तौर से अलग लाइन फराहम की गई थी। वो इस सूरत हाल पर चकरा कर ही तो रह गया था। दूसरे ही लम्हे वो अपने मुल्क में आला हुक्काम को सूरत हाल की संगीनी से बाखबर कर रहा था, जहाँ से फिल वक्त देखो और इंतजार करो का हुक्म मिला था। उसने भारतीय हुक्काम तक अगवाकारों की ये धमकी पहुंचा दी थी कि इस खबर को किसी भी सूरत प्रेस तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सिफारतकारों की जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। भारतीय हुक्काम ने उसे हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था और कहा था कि वो जर्मन हुकूमत के साथ भारतीय ताल्लुकात को कभी मुतासर नहीं होने देंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि सिफारतकारों की जानें बचाई जा सकें। उसके साथ ही भारतीय वजीर दाखिला ने जर्मन कौंसल जनरल से बजाते खुद दरख्वास्त की थी कि वो अपनी हुकूमत तक उनके गम और गुस्से के जज्बात को पहुंचाते हुए उनसे दरख्वास्त करे कि अगवाकारों के मुतालबात हरगिज न माने जाएं और उनके खिलाफ जबरदस्त मज़ाहमत की जाए। जर्मन इंटेलिजेंस चीफ माइकल गॉड जर्मन चांसलर और उसकी काबीना के हंगामी इजलास में मौजूद था। भारत में जर्मन कौंसल जनरल की तरफ से होने वाली गुफ्तगू के एक एक पल की रिपोर्ट उनके सामने मौजूद थी। जर्मन चांसलर और उसकी काबीना ने 3 घंटे मुसलसल बहस के बाद इस बात का फैसला किया था कि वो ब्लैक सितंबर के मुतालबात नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उनकी धमकी पर फलस्तीनी दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद से हुकूमत को आलमी सतह पर जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना है। इस हंगामी मीटिंग में चीदा चीदा जर्मन दिमाग इकट्ठे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा था, लेकिन अभी तक माइकल गॉड ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। उसने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के डायरेक्टर से बराह रास्त राब्ता कायम कर रखा था और अब तक इस वक़्वा की जो तफसीलात उसे मैसर हुई थी उसके बाद से जहन ने उसे एक नई राह सुझाई थी। एक इम्कान पैदा हुआ था। वो अपने साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। बार बार उसने चाहा कि अपने जहन में इस मफरूजे को झटक कर बाहर फेंक दे, लेकिन उसका जहन कोई दूसरी दलील मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। चंद मिनट के बाद मैं हाज़िर होता हूँ। मुझे फ़ौरी तौर पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं। बराह करम अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। सारी काबीना चांसलर समेत उसकी मुंह की तरफ देख रही थी। उसकी ये हरकत कतई पसंद नहीं की गई थी। वो इस तरह बोस कर रहा था
जैसे उनकी बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा हो। अपने साथियों की तरफ देखे बगैर वो उठकर दूसरे कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद ही वो इस कमरे में रखे महफूज टेलीफोन के मुख्तलिफ नंबरों के बटन दबा रहा था। करीबन 5 मिनट तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 10-12 नंबरों पर फोन करने के बाद उसे बिलाखिर मतलूबा शख्स नास के शहर रे में एक नंबर पर मिल गया। दोनों 3-4 मिनट तक आपस आपस में गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद उस शख्स ने शायद उसे वहीं कुछ देर तक इंतजार करने के लिए कहा। इंतजार की ये घड़ियां तवील होती जा रही थी। 5, 10, 15 मिनट गुजर गए। इन 15 मिनटों में माइकल गॉड ने 3 सिगार फूंक डाले, कॉफी के 2 बड़े मग खाली कर दिए थे। इस दरमियान दूसरे कमरे में मीटिंग रूम में लोग मसरूफ थे और उसकी गैर हाजिरी पर मुसलसल कुड़ते रहे। काबीना में मौजूद उसके मुखालफिन ने जर्मन चांसलर से माइकल गॉड के रवैये पर बाकायदा एहतजाज करते हुए उसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करार दिया था। इस सारी मंडली में सिर्फ जर्मन चांसलर ऐसा शख्स था जो माइकल गॉड के खिलाफ इन रिमार्क्स का कतई नोटिस नहीं ले रहा था। वो जानता था कि उसका इंटेलिजेंस चीफ क्यों उठकर बाहर गया है। शायद जर्मन चांसलर ही वो वाहिद शख्स था जो इस मीटिंग में वही सोच रहा था जो मफरूजा कायम करके माइकल गॉड यहाँ से रुखसत हुआ था। उसने फिल वक्त अपने साथियों को मुतमईन करना था, जब तक माइकल गॉड की तरफ से कोई हतमी जवाब न मिल जाता। दूसरे कमरे में मौजूद माइकल गॉड के सामने रखे फोन की घंटी बजी तो वो उकाब की तरह उस पर झपटा। उसके मुंह से निकला। उसकी तवक्का के मुताबिक ये मतलूबा फोन कॉल ही थी जिसका उसे इंतजार था। दूसरी तरफ से मिलने वाली इत्तला पर वो सिर्फ हूँ हाँ करता रहा। करीबन 3-4 मिनट तक इधर से उधर से मिलने वाली इत्तलात के नोट्स उसने अपने सामने रखे लेटर पैड पर मुंतकिल किए। सिलसिला मुनक़ता हो गया। लेटर पैड से वही कागज फाड़कर उसने अपनी आंखों के सामने किया हुआ था। अपने नोट्स पर उसने दोबारा नजर डाली। अब वो एक तरह से इस सारी मालूमात को जो उसे फोन के जरिए हासिल हुई थी हिफ्ज कर चुका था। कागज को उसने अपने सिगरेट लाइटर से आग दिखा दी और जब तक उसकी नजरों के सामने सारा कागज जलकर राख नहीं हुआ वो अपनी जगह मौजूद रहा। जिसके बाद वो इंतहाई मुतमईन अंदाज में चलता हुआ मीटिंग रूम में आ गया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं थोड़ी गैर हाज़िरी और कतई गैर इखलाक़ी हरकत पर माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मेरे काम की नौइयत के पेश नज़र आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। इतना कहकर वो दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया। इस दरमियान शायद तमाम हाज़रीन अपने दिल का गुबार निकाल चुके थे। हज़रात, मैं आपको मुत्तला करना चाहता हूँ कि अगवाकारों की तरफ से दिए गए वक्त के हम 4 कीमती घंटे ज़ाया कर चुके हैं, जबकि हमारा वास्ता ब्लैक सितंबर जैसी खतरनाक तंजीम से है। उम्मीद है आप वाकई वक्त की नज़ाकत का एहसास करेंगे। वज़ीर दाखिला ने खड़े होकर कहा। मेरे ख्याल से माइकल गॉड कोई अहम बात करने जा रहे हैं। चांसलर ने अचानक ही अपना रुख उसकी तरफ करते हुए माइकल गॉड के कोट में गेंद फेंक दी। जनाबे वाला, मैं आप तमाम जिम्मेदार साहिबान की तवज्जो एक इंतहाई संगीन मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। उसने खड़े होकर कहा और सारी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं। तमाम आंखें उसके चेहरे पर जम गई थी। अगवा करने वालों का ताल्लुक ब्लैक सितंबर से नहीं है। उसके मुंह से निकले ये अल्फाज बम की तरह उन लोगों के अजहान पर फटे थे। करीबन सभी लोग अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए थे। एक चांसलर की शख्सियत ऐसी जरूर थी जो अपनी जगह मुतमईन होकर बैठा रहा। जाहिर है हमें हैरत ही होगी आपकी बात पर, एक वजीर ने कदरे चिढ़कर कहा। ये तयशुदा और हतमी बात है। मेरे पास ऐसे तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो मेरी बात को सच्चा साबित करेंगे। उसने फातिहाना नजरों से हाजरीन की तरफ देखा। उसके बाद वो लगातार बोलता चला गया। उसने मुसलसल दलाइल लेकर साबित कर दिया था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। वहां मौजूद लोगों को अब उसकी बात समझ में आने लगी थी। फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? वजीर दाखिला ने सवाल किया था। मोसाद, माइकल गॉड ने हाजरीन की आंखों में झांकते हुए कहा। गो कि अभी मैं एक मफरूजे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खदशात यकीनी साबित होंगे। ये मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की मिली भगत है। शायद ब्रिगेडियर शमीर हमें गुज़िश्ता गलती की सजा देना चाहता है। मोसाद का मोटिव है इंतकाम। ये लोग हमसे इस बात का इंतकाम ले रहे हैं कि हम सैकड़ों मुसाफिरों की जान से क्यों नहीं खेले। वो चाहते थे कि जहाज भले बेगुनाह मुसाफिरों समेत तबाह हो जाए, लेकिन अजीम इसराइल पर आँच न आए। उन्होंने कैदी भी हमसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी हर कोशिश में नाकामी के बाद अब तिलमिलाकर उन्होंने ये घटिया हरकत की है। आप ये बात पूरे वसूख से कैसे कह सकते हैं? वजीर दाखिला ने अगला सवाल किया। अपनी जाती हैसियत से मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, हालांकि अभी तक मैं एक मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। और जनाबे वाला, मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता।
مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہی بات صحیح ہوئی جو میرے ذہن میں آئی ہے تو پھر شاید ہمیں اپنے دو بہترین شہریوں کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کی آخری بات نے محفل پر سناٹا طاری کر دیا۔ کیا اس صورتحال سے بچ نکلنا ممکن ہے؟ اس مرتبہ چانسلر براہ راست مخاطب ہوا۔ حقائق کی زبان میں نہیں، ہمارے لیے دشمن نے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ فرض کیجئے ہم قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ بھی کر لیں تو ساری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ چلیے یہ خطرہ بھی مول لیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کی خبر ہوئی فوراً پریس کو اطلاع کر دیں گے اور اغواکاروں کو بہانہ مل جائے گا۔ اب ذرا ان کی پلاننگ تو دیکھیے کہ اغواکار اپنے ساتھ ریڈیو لے کر گئے ہیں جس پر وہ دنیا بھر کی خبریں سن رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہ لوگ بی بی سی سے خبریں دے دیں گے اور ٹائیں ٹائیں فش۔ جناب والا، اس عمارت میں موجود 7 آدمیوں میں سے کوئی زندہ باہر نہیں آ سکتا۔ رو والے ثبوت مٹانے کے لیے اغواکاروں کو بھی مار ڈالیں گے جو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ جناب والا، میں اپنی دانست میں ایک آخری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے اس طرح دشمن کو علم ہو جائے کہ ہم بے خبر نہیں۔ آپ بھارتی حکومت سے اجازت لیجئے کہ ہمارے کمانڈوز کارروائی کریں گے اور اپنے شہریوں کو رہا کروا لیں گے۔ حاضرین پر سناٹا طاری تھا۔ مائیکل گاڈ کے انکشافات نے انہیں مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کے چیف نے انہیں بتایا تھا کہ اس نے اپنے بہترین ذرائع سے اس بات کی تصدیق کروا لی ہے کہ اس کارروائی سے بلیک ستمبر کا تعلق نہیں۔ اس کے پاس اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام شواہد بھی موجود تھے۔ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، چانسلر بڑبڑایا۔ بے شک جناب، لیکن افسوس ہم اس گھناؤنی حرکت کو اگر بے نقاب بھی کریں تو بھی ہمارے بے گناہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ مائیکل گاڈ نے اس کا ساتھ دیا۔ جو کچھ ممکن ہے کر گزرو، مجھے بہر صورت اپنے شہریوں کی سلامتی عزیز ہے، چانسلر نے حتمی لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اہم میٹنگ برخاست ہو گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی اہم ذرائع سے یہ اطلاع موصول کر لی تھی کہ جرمن حکومت کو ان لوگوں کے کالے کرتوت کا علم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ کچھ پریشانی کا باعث نہیں تھا بلکہ باعث راحت تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ جرمنوں کو اپنی طاقت کا احساس دلا سکے۔ اگر انہوں نے 2 بے گناہ فلسطینی رہا کیے تھے تو اس کے بدلے یہودی پروٹوکول کے مطابق وہ 2 زندگیاں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے سزاوار بھی تھے، اور موساد دراصل انہیں یہی سزائے بے گناہی دینے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مائیکل گاڈ بھی کوئی معمولی دماغ نہیں، خدا جانے وہ کیا کر گزرے۔ اس کا شمار انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہترین دماغوں میں سے ہوتا ہے۔ بہت اسمارٹ آدمی تھا وہ۔ عمر کے اس حصے میں جب ایسے لوگ عموماً دل یا جگر کے عارضے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ اب بھی کئی مہمات میں عملی حصہ لیتا تھا، خصوصاً اپنے ملک میں ہونے والی بیشتر انٹیلیجنس آپریشنز کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے لندن کا ایک نمبر ملایا اور ایک خاص ذرائع سے بات معلوم کی۔ گفتگو کے خاتمے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگی تھی۔ یہ شیطانی مسکراہٹ پھر مزید گہری ہونے لگی اور اس نے دوسری لائن پر بھارت میں را کے چیف امریش پوری سے رابطہ کر کے اسے پیش آمدہ حالات کے مطابق پلاننگ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ اپنے محافظوں کی فوج کے ساتھ وزارت خارجہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کو ان لوگوں نے نیند سے بیدار کر کے تازہ پلاننگ سے آگاہ کیا تھا جس نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر 5 اہم شخصیات کو خصوصی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا تھا۔ اس میٹنگ کی سربراہی اسرائیلی وزیر اعظم خود کر رہا تھا۔ جرمن کابینہ میں موجود ایک وزیر کے غدار سیکریٹری کے ذریعے جو موساد کا زر خرید ایجنٹ تھا، بریگیڈیئر شمیر کو جو اطلاعات مل چکی تھی، اس نے ان کی تفصیلات سے ان تمام اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا تھا۔ 2 امکانات پر جناب والا ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کی شیطانی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی تھی۔ پہلا تو یہ کہ جرمن اگر اچانک دونوں مطلوبہ قیدیوں کو رہا کر دیں تو بھارت میں ہمارے دوستوں کے لیے صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے وہ افراتفری یا دباؤ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ بہت دباؤ میں آ جائیں گے۔ یوں بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہ کام بھارت ماتا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اس لیے فوری طور پر ہمیں جرمن حکومت کو اس اعلان سے روکنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ جرمن بھارتی حکومت سے اپنے کمانڈوز اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن یہ بات ذرا مشکل دکھائی دیتی ہے کہ بھارتی حکومت انہیں اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ یوں بھی کمانڈو کارروائی میں ان کے اپنے شہریوں کا مارا جانا کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہوگی،
کیونکہ رو نام کے سانپ کے منہ میں ہم نے جو چھپکلی دے دی ہے وہ اسے اب نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ انہیں بہرکیف اس مکان میں موجود 7 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تاکہ اس کیس کی کوئی شہادت باقی نہ رہے۔ اس لیے جناب والا پہلے امکان پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اپنی گفتگو ختم کر کے اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کے خاتمے پر ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے فوری طور پر وائٹ ہاؤس رابطہ کرنے کو کہا تھا۔ ہاٹ لائن پر تھوڑی ہی دیر بعد وہ امریکی صدر سے بات کر رہا تھا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے شہر بمبئی میں 2 جرمن سفارتکاروں کو اغوا کرنے والے بلیک ستمبر کے دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں نے اس مرتبہ انتہائی خطرناک طریقہ اختیار کیا ہے اور عالمی پریس اسکیل میں کوئی بات لائے بغیر اپنے ساتھیوں کو رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جرمن حکومت ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے سامنے جھک گئی ہے اور انہوں نے بلیک ستمبر کے سارے مطالبات تسلیم کر کے چوری چھپے دہشت گردوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک صورتحال ہے جس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جرمن حکومت کو اس اقدام سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے امریکی صدر کو اس کی عالمی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے پر لیکچر دیا۔ امریکی صدر نے اس کی اطلاعات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور اسے باور کرایا کہ امریکن حکومت کی طے شدہ پالیسی ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے ہرگز نہ جھکا جائے اور انہیں بطور صدر امریکہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانیہ، ناروے، سویڈن اور کینیڈا کے سربراہان مملکت سے بھی یہی بات کی تھی۔ جرمن چانسلر کی ذہنی ہی نہیں جسمانی حالت بھی اپنی صفائیاں پیش کرتے کرتے بگڑنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے ٹیلی فون کا مسلسل شروع ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ بار بار تمام سربراہان کو ایک ہی بات کہتے کہتے زچ ہو چکا تھا کہ جرمنی حکومت نے ماضی میں کبھی دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ موساد نے جرمنی حکومت کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ چانسلر کی حالت دیکھ کر مائیکل گارڈ کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ موساد کو اس اوچھی حرکت کا جواب ضرور دے گا، خواہ اس کی کچھ قیمت ادا ہی کرنی پڑے۔ بی بی سی ریڈیو سے جیسے ہی یہ خبر نشر ہوئی، ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بریگیڈیئر شمیر کے لندن والے سورس نے کامیابی سے یہ اطلاع بی بی سی تک پہنچا کر اسے نشر بھی کروا دیا تھا۔ خبر نشر ہونے کی دیر تھی کہ ساری دنیا کا پریس بمبئی کی طرف امٹ پڑا۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندے جو دہلی میں موجود تھے دیوانہ وار بمبئی کی طرف بھاگنے لگے۔ دوسری طرف اغواکاروں کی طرف سے دیے گئے وقت کے 24 گھنٹے گزرنے کو تھے اور ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ڈرامے کا ہر کردار را اور موساد کے طے شدہ منصوبے کے مطابق حرکت میں آ رہا تھا۔ کھیل ان کی توقعات کے عین مطابق کھیلا جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کے ایک معمولی ٹرک نے ساری دنیا کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن جانتے تھے کہ اس مرحلے پر اگر وہ حقائق کا انکشاف کر بھی دیں گے تو کوئی ان کی بات پر کان نہیں دھرے گا، بلکہ امریکن حکومت تو خاص طور سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی اور اسرائیل کے لیے پوری دنیا کی ہمدردیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ مائیکل گارڈ کی طرف سے ایک آخری کوشش بھی کی گئی تھی کہ فلسطینی تنظیموں کے مختلف نمائندوں نے دنیا بھر میں اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے دفاتر میں ٹیلی فون کر کے اغواکاروں کے اس اقدام کی زبردست مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا تعلق کسی فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم سے نہیں ہے۔ لیکن موساد اس حملے سے غافل نہیں تھی۔ بریگیڈیئر شمیر جانتا تھا کہ بلیک ستمبر کے لیڈر کبھی اخباری رپورٹرز کے سامنے پیش ہو کر اپنی موت کو دعوت نہیں دیں گے۔ اس کے کارندوں نے اس سے پہلے ہی دنیا بھر کے اخباری ایجنسیوں کو بلیک ستمبر کے نمائندوں کے حوالے سے فون کر کے اس اقدام کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جرمن حکومت کو فلسطینی قیدی نہ رہا کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ یوں بھی ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر یہودی قابض تھے۔ قریباً تمام قابل ذکر اخبارات اور ایجنسیوں میں ان کے لوگ موجود تھے۔ موساد کی ڈس انفارمیشن مہم اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی اور ساری دنیا کا پریس ان کی بجائی ہوئی ڈگڈگی پر ناچ رہا تھا۔ صہیونی درندوں نے چانکیائی خباثت کے ساتھ مل کر دنیا کے بہترین دماغوں کو بندر بنا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کا سربراہ پل پل سے باخبر تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو موساد کی ایک ایک چال سے آگاہ رکھا، لیکن جرمن حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ بے بسی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھے۔
बम्बई में अगवाकारों को घेरे में लेने वाली भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जलू में मौजूद जर्मन कौंसल जनरल ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सरबराह तक अपनी हुकूमत की ये तजवीज़ पहुंचाई थी कि अगर वो इजाज़त दें तो जर्मन कमांडोज अपने शहरियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन करें, लेकिन भारतीय हुकूमत ने यक जुम्बिश कलम इस तजवीज़ को मुस्तरद करके उसे जर्मनी हुकूमत के भारतीय हुकूमत पर अदम एतमाद का शाखसाना करार दिया। भारतीय वज़ीर आज़म को ये इत्तला अपने दौरा यूरोप के दरमियान मिली थी। उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांस में कहा था कि भारतीय हुकूमत कभी अगवाकारों के आगे नहीं झुकेगी, क्योंकि वो दहशतगर्दी की किसी सतह पर हिमायत नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि ब्लैक सितंबर का कोई मुतालबा काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया था कि अगवाकारों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। हंगामी हालात में उन्होंने अपना दौरा मुलतवी करके फौरन भारत वापसी का सफर शुरू कर दिया था। इन इकदामात पर भारतीय वज़ीर आज़म को सारी दुनिया के प्रेस, खुसूसन यहूदी प्रेस ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया था और दुनिया भर की हुकूमतों ने भारतीय वज़ीर आज़म की कामयाबी की दुआ की थी। जर्मन कौंसल जनरल ने अगवाकारों का खुद मौसूल किया था। अगवाकारों का लीडर इससे बात कर रहे थे। 30 घंटे गुजर गए थे और उनके अल्टीमेटम में सिर्फ 18 घंटे बाकी थे। अगवाकारों के लीडर ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि ये खबर किसने मीडिया तक पहुंचाई है। उसने जर्मन कौंसल जनरल से कहा था कि उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और अब वो इसकी किसी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। उसने दोनों सिफारतकारों को गोली मारने का फैसला कर लिया था, लेकिन अमरीश पुरी और जर्मन कौंसल जनरल की मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने फिलवक्त अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक ही थोड़ी देर बाद उनका दोबारा फोन आ गया। इस मर्तबा उन्होंने फौरन हवाई अड्डे तक जाने का हुक्म दिया था। उन्होंने एक वैगन मांगी थी जिसमें सवार होकर वो लोग यरगमालियों समेत हवाई अड्डे पर जाते ही जहां जहां जहाज तैयार होना चाहिए था, जिसमें बैठकर वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जर्मन कौंसल जनरल के बार बार दरख्वास्त करने पर भी उन्होंने अपनी मंजिल बताने से इनकार कर दिया था। फोन के दूसरे हिस्से पर मौजूद अमरीश पुरी ने जर्मन कौंसलेट को आंख के इशारे से कहा था कि वो इन लोगों को हाँ कह दे। उसने इशारतन समझाया था कि मकान से एक मर्तबा बाहर आने पर वो लोग उन्हें आसानी से काबू कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में वैगन पहुंच जाएगी, जर्मन कौंसल जनरल ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वैगन वाकई थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा दी गई थी। अमरीश पुरी ने जर्मन कौंसलर जनरल को एतमाद में लेकर बताया था कि इन लोगों ने वैगन में बेहोश कर देने वाली गैस नस्ब कर दी है, जो आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाएगी, जिसके बाद वही लोगों पर काबू पा लेंगे। अभी तक चूंकि बेचारे जर्मन कौंसल जनरल को हकायक का इल्म नहीं हुआ था, इसलिए वो बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। जगदीश ने वैगन के ड्राइवर को वापस भगा दिया था। वो महसूस कर रहा था कि उसके साथी हौसला हार रहे हैं। रॉ वालों ने उसे समझा दिया था कि किसी मोड़ पर उन्हें दोनों जर्मन सिफारतकारों को हलाक करने के बाद वैगन छोड़कर फरार होना है। उन कुर्बानी के बकरों को बताया गया था कि वहां उनके फरार का सारा बंदोबस्त मौजूद है और रॉ के लोग कारों और मोटरसाइकिलों समेत उनके मुंतजिर होंगे। जगदीश की ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो इस ड्रामे का ड्रॉप सीन कर देंगे, इसके साथ क्योंकि उसके साथियों के आसाब जवाब देने लगे थे। वैगन के मकान से बरामद होने की तस्वीर ताकतवर लेंस के साथ कई फोटोग्राफरों ने खींच ली थी, लेकिन अगवाकारों का चेहरा कोई न देख सका। तयशुदा प्लान और रास्ते पर उन्होंने सफर शुरू किया। अगवाकारों ने किसी को ताक़ुब की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन रॉ ने हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपने ब्लैक कैट्स कमांडोज छुपा दिए थे। एक मखसूस जगह जिसे रॉ ने ऑपरेशन के लिए मखसूस किया था के नजदीक एक बिल्डिंग पर रॉ का सरबराह अमरीश पुरी और जर्मन कौंसल जनरल दीगर आला हुकाम और गैर मुल्की सफीरों के साथ आंखों से दूरबीन लगाए खड़े थे कि खूनी ड्रामा शुरू हो गया। उन्होंने अचानक वैगन को रुकते देखा। जगदीश ने उस जगह पहुंचकर दोनों सिफारतकारों की कनपटियों पर गोलियां मारकर उन्हें चंद सेकंड में मार डाला था और अब अपने खौफजदा और बदहवास साथियों के साथ अचानक यहाँ से भागने का प्रोग्राम बना रहा था। वैगन को अचानक रुकते देखकर जर्मन कौंसल जनरल को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। जैसे ही वैगन रुकी, वहां छुपे ब्लैक कैट्स ने उन पर धावा बोल दिया। ड्रामे का यह हिस्सा चूंकि जगदीश को नहीं बताया गया था, इस गधे का रोल यहीं खत्म हो जाता था। बाकी सब कुछ असली था जो उसके साथ होने जा रहा था। जब उसने फायरिंग करते ब्लैक कैट्स को अपनी तरफ फायरिंग करके भागते देखा तो चाहा कि इन बेवकूफों को समझाए, लेकिन
یہ بیوقوف شاید بہرے تھے۔ انہوں نے اپنی اوزی گنوں سے ان پر شعلے برسانے شروع کر دیے۔ جگدیش اور اس کے ساتھیوں نے حواس باختہ ہو کر ان کی طرف اپنی پستولوں سے گولیاں چلائیں، لیکن انہیں اگلے سانس کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ درجنوں گولیاں ان کے خوف زدہ جسموں میں اتر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ بلیک کیٹس کے تعاقب میں جب اپنے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ جنرل کونسل جنرل وہاں پہنچا تو ایک بھی زندہ شخص حقائق بتانے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ISI ساری دنیا کا پریس لاشوں پر امٹ پڑا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے انہیں لاشوں کی تصاویر اتارنے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی۔ ان کی ناز برداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بھارتی اعلیٰ حکام جرمن قونصل جرمن کے ساتھ اپنے دکھ کے جذبات شیئر کر رہے تھے اور مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجی جا رہی تھیں۔ اگلے روز جو پوسٹ مارٹم رپورٹ شائع ہوئی اس میں بتایا گیا کہ دونوں سفارتکاروں کی موت اغواکاروں کی گولیوں سے واقع ہوئی ہے جو انہوں نے پستولوں سے چلائی تھیں، جبکہ پانچوں اغواکار فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ جامع تلاشی پر ان کی جیبوں سے زہریلے کیپسول اور اپنی تنظیم کے ثبوت کے شواہد بھی برآمد ہوئے تھے جو فی الوقت صیغہ راز میں رکھے جا رہے تھے، کیونکہ بھارتی حکام کو ان کے ساتھیوں اور بھارت میں ان کے مددگاروں کی تلاش کرنا تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک وضاحتی بیان بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اغواکاروں پر قابو پانے کے لیے بہترین ممکن اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اغواکاروں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے ساتھیوں کی رہائی سے پہلے ان کی شناخت ظاہر کی گئی تو وہ یرغمالیوں کو مار ڈالیں گے۔ افسوس، یہ خبر کسی طرح عالمی پریس کو ہو گئی جس نے حالات کی سنگینی کا احساس کیے بغیر خبر جاری کر کے اغواکاروں کو مشتعل کر دیا۔ اغواکاروں نے اپنی روایات پر عمل کیا کیونکہ بلیک ستمبر کے اغواکار اپنی سفاکی کے لیے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ دونوں سفارتکاروں کو مار کر کسی موڑ پر اچانک اتر کر بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے بطور خاص اس بات کی ہدایت کی تھی کہ ٹریفک جوں کی توں چلتی رہے، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بھیڑ میں غائب ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان کے خطرناک عزائم کو سمجھتے ہوئے راستے میں فرار کے جتنے بھی ممکنہ پوائنٹس ہو سکتے تھے اس پر بھارتی کمانڈوز کو چھپایا گیا تھا۔ دوسری طرف ویگن میں نامحسوس انداز میں بے ہوش کر دینے والے گیجٹ بھی چھپا دیے گئے تھے جو کام نہیں کر سکے یا اس سے پہلے ہی اغواکاروں نے اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے مخصوص جگہ پر پہنچتے ہی اچانک سفارتکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ جب سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے انہیں زندہ پکڑنے کے لیے حملہ کیا تو ان پر گولیاں چلائی گئیں جس پر بادل نخواستہ انہیں جوابی فائرنگ کر کے اغواکاروں کو ہلاک کرنا پڑا۔ شاید ان لوگوں نے زندہ گرفتاری نہ دینے کا ارادہ کر رکھا تھا کیونکہ ان سے زہریلے کیپسول بھی برآمد ہوئے تھے۔ بیان کے آخر میں جرمن حکومت کے دو معزز شہریوں کی ہلاکت پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ اغواکاروں کی اس بزدلانہ کارروائی کی زبردست مذمت کرتے ہوئے ساری دنیا سے اپیل کی گئی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف منظم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ مرنے والوں سے کچھ ایسے شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں جن سے بھارت میں موجود ان کے مددگاروں کی گرفتاری میں مدد مل سکتی ہے۔ بہت جلد بھارتی حکومت اس سازش کی مکمل تفصیلات کا پتہ چلا لے گی۔ اسرائیلی حکومت نے بلیک ستمبر کی اس وحشیانہ کارروائی کی زبردست مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جرمنی حکومت کی ماضی میں ہائی جیکروں کے تئیں نرم رویے نے ہی بلیک ستمبر کا حوصلہ بڑھایا ہے اور اسے دوسری دہشت گردی پر آمادہ کیا۔ بیان کے آخر میں ساری دنیا سے اپیل کی گئی تھی کہ فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف عالمی سطح پر مشترکہ کارروائی کی جائے۔ اس بیان نے مائیکل گاڈ کو تل ملا کر رکھ دیا تھا، لیکن فی الوقت اس کے پاس سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا موساد ایک تیر سے کئی شکار کھیلے گی اور اب تو گیند رو کے کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اس نے فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ بلیک ستمبر کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس بزدلانہ ایکشن کی مذمت کی گئی تھی اور موساد پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے فلسطینیوں کو بدنام کرنے اور جرمنوں کو سزا دینے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس را کے ساتھ مل کر جو خونی ڈرامہ رچایا ہے اس کا مثبت جواب دیں، اور وہ خود بھی یہ جواب جلد ہی موساد کو دیں گے۔ اس بیان میں بھارتی انٹیلیجنس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے اور اب وہ بھی میدان جنگ کے فریق بن چکے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مؤثر اخبارات میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا اور اغواکاروں کے ڈانڈے پاکستان سے ملانے کی کوشش کی گئی۔
یہ اس سمت اشارہ کر رہا تھا کہ اب بھارتی حکام لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں یہودی میڈیا کا مکمل تعاون میسر تھا، اور دوسری طرف موساد پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے را کا ہر ممکن ساتھ دے رہی تھی۔ آج امریش پوری نے پہلی مرتبہ شدت سے موساد کی ضرورت محسوس کی تھی۔ پاکستان کے اعلیٰ سرکاری اور سول حلقوں میں موجود اس کی سورسز کی اطلاعات کے مطابق اگلے یوم استقلال کی پریڈ پاکستانی فوج اور ایٹم بردار میزائل کا مظاہرہ کرنے جا رہی تھی، جو پاکستانی سائنسدانوں نے اپنی محنت سے تیار کیا تھا۔ امریش پوری جانتا تھا کہ اس میزائل کی نمائش کے بعد اسے ملک کی سطح پر کس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے وزیر اعظم کی مقرر کردہ سیکیورٹی کونسل کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو نے پاکستان میں ایٹمی میزائل کی تیاری کی جو اطلاع پہنچائی ہے وہ غلط ہے۔ اسے یقین تھا کہ کینیڈا کے ایک پاکستانی نژاد تاجر کو ایٹمی سوئچوں کی اسمگلنگ میں پھنسا کر گویا اس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی فیل کر دیا ہے، لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس نے کے جی بی میں موجود اپنے دوستوں کی اس وارننگ کو کبھی در در خور آتنا نہیں سمجھا تھا کہ آئی ایس آئی کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ مارشل سخاروف نے لینن گراڈ میں موجود کے بی جی کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا استقبال کرتے ہوئے واڈکا کا جام ٹکرایا تو اسے ایک کونے میں لے جا کر کہا کہ جنرل خان نے انہیں افغانستان میں تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ اس نے امریش پوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، کامریڈ، سی آئی اے خود کو اس کے سامنے بے بس سمجھتی ہے، یہ بہت مضبوط شخص ہے، ہمیشہ اس پر کڑی نظر رکھنا۔ انتہائی کم وسائل کے باوجود وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی کر گزرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہاں، امریش پوری نے حقارت سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کامریڈ مارشل سخاروف، ہمارا تجربہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے 1971 میں ان کے دانت دیکھ اور گن لیے تھے، اور ہر شخص اپنے تجربے کے حوالے سے ہی کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار قہقہہ بلند کیا۔ بادل نخواستہ مارشل سخاروف کو اس کے قہقہے میں ساتھ دینا پڑا۔ دل ہی دل میں امریش پوری کی اس حالت پر وہ ترس کھا رہا تھا۔ شاید وہ مارشل سخاروف کی بات کو اہمیت دیتا، لیکن حال ہی میں اس نے کینیڈا میں پاکستانی انٹیلیجنس کو نیچا دکھا کر خاصی واہ واہ اور داد وصول کی تھی۔ اسے 3 ماہ پہلے وینکوور کے بھارتی ہائی کمیشن میں موجود را کے خصوصی سورسز نے اطلاع دی تھی کہ ایک پاکستانی نژاد تاجر وسیم اقبال، جو وینکوور میں الیکٹرانکس کا کاروبار کرتا ہے، دراصل پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ اس کے چند روز بعد کی اطلاع تو اتنی اہم اور خطرناک تھی کہ امریش پوری کو تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر خود میدان میں اترنا پڑا۔ وہ ایک سفارتکار کے روپ میں وینکوور پہنچا تھا۔ ہائی کمیشن میں اس نے ڈیرا جما کر خود ایک آپریشن ترتیب دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سی کوتاہی سے پاکستانی انٹیلیجنس کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ کینیڈین آر سی ایم پی اور امریکن ایف بی آئی کو اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں ٹپ دے کر وسیم اقبال نامی اس تاجر کے پیچھے لگایا تھا۔ جس روز وسیم اقبال کو گرفتار کیا گیا اور امریکن ایف بی آئی نے اس شک کے تحت اسے پکڑا کہ وہ کچھ ایٹمی پرزہ جات اسمگل کر کے پاکستان پہنچانا چاہتا تھا، اس روز امریش پوری کے اعزاز میں وینکوور کے بھارتی ہائی کمیشن نے جشن برپا کر رکھا تھا، لیکن حیرانی انہیں اس بات پر تھی کہ تیسرے ہی روز وسیم اقبال ضمانت پر رہا ہو گیا۔ حیرت کی بات اس کی ضمانت پر رہائی نہیں تھی، وہ معزز کینیڈین شہری تھا، اپنے علاقے میں خاصے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ گو کہ وہ امریکہ میں گرفتار ہوا، لیکن امریکی بھی جانتے تھے کہ وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پریشان کن بات تو یہ تھی کہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ 3-4 روز بعد ایف بی آئی کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کو ڈس انفارمیشن کے ذریعے بیوقوف بنایا گیا۔ جب کینیڈین آر سی ایم پی نے اپنی اس بھارتی سورسز کو پکڑا، جو دراصل را کا ایجنٹ تھا، اور اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل اطلاعات کا تجزیہ کیا، تو وہ لوگ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وسیم اقبال نے بڑی آسانی سے امریکن، کینیڈین اور بھارتی انٹیلیجنس کو بیوقوف بنا لیا تھا۔ آر سی ایم پی والوں کو جلد ہی علم ہو گیا کہ ان کا مخبر جو اطلاعات ان تک پہنچاتا ہے وہ دراصل وہی اطلاعات ہوتی تھی جو وسیم اقبال چاہتا تھا کہ ان تک پہنچ جائیں۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے را کے مخبر کو، جو اس کے دوست کے روپ میں اس سے چمٹا ہوا تھا، اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار بنایا۔
اسے بڑے معصومانہ طریقے سے یقین دلاتا رہا کہ جیسے وہ واقعی پاکستان کے لیے بہت ضروری ایٹمی سامان خرید کر اسمگل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب مخبر نے یہ خبر اپنے اصلی مالکان یعنی بھارتی ہائی کمیشن میں موجود را کے خصوصی سیل تک پہنچائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور را کا ڈائریکٹر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے براہ راست میدان میں اتر آیا۔ جب جشن منایا گیا تو جب جشن کا نشہ اترا تو امریش پوری کو احساس ہوا کہ دراصل وہ اس خطہ زمین پر سب سے بڑا گدھا ہے اور جتنی آسانی سے وہ بیوقوف بنا ہے شاید ہی اور کوئی انٹیلیجنس کمیونٹی کا آدمی بنا ہو۔ 3 دن تک وسیم اقبال نے ایف بی آئی کو الجھائے رکھا۔ تیسرے روز جب وہ لوگ اسے لے کر وینکور پہنچے اور اس لکڑی کے باکس کو کھول کر دیکھا گیا جس میں ان کے مخبر کے اطلاعات کے مطابق ایٹمی سوئچ موجود ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں معمولی قسم کا بجلی کا سامان تھا۔ ایسا سامان جرمنی سے عموماً وسیم اقبال امپورٹ کرتا رہتا تھا۔ اس بات کا علم تو بھارت پہنچنے کے بعد امریش پوری کو ہوا کہ دراصل پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کے سامنے وسیم اقبال کا چارہ ڈال کر اسے بیوقوف بنایا تھا۔ ایف بی آئی، را اور آر سی ایم پی والے وسیم اقبال کے پیچھے لگے رہے اور وہ دانستہ اپنے خلاف فضا مشکوک بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے بڑی آسانی سے اپنا کام کر لیا تھا اور ان کی ناک کے نیچے اپنا کام کر کے بآسانی نکل گئے تھے۔ آئی ایس آئی کی طرف سے امریش پوری کے منہ پر یہ بھرپور تماچا تھا، اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ اس روز جب سی بی آئی کی طرف سے سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین کو مصدقہ اطلاعات مل گئی کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور امریش پوری کو چیئرمین نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو اسے پہلی مرتبہ مارشل سخاروف کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ 23 مارچ کی وہ سالانہ پریڈ امریش پوری کے لیے سانحہ بن کر گزری تھی جس میں پاکستانی فوج کے انجینئرز نے بڑے فخر سے میزائل پیش کیا۔ خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے دہلی میں واقع را کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی ٹی وی پر چلنے والی فلم دکھائی جا رہی تھی اور شرم سے امریش پوری کو اپنا آپ چھوٹا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ شرم غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ فلم کے خاتمے پر وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا باس بہت پریشان ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کی پریشانی کا سدباب کر سکیں۔ اس چوٹ سے امریش پوری طرح سے تلملا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نقصان پہنچانا ہی اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا اور اس ضمن میں موساد کے تعاون سے مقبوضہ کشمیر کے ایک سرحدی علاقے میں اپنا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بنا کر اس گھناؤنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج را کا ڈائریکٹر امریش پوری پاکستانی انٹیلیجنس سے اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ اس نے موساد کی مدد سے جو ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے 5 شہریوں کی جان کی بلی دے کر اپنے یہودی دوستوں کو خوش کیا تھا، اب وہ اس خونی ڈرامے کے ڈانڈے پاکستانی انٹیلیجنس سے ملانے جا رہا تھا۔ لوہا گرم تھا، ساری دنیا میں اس بہیمانہ حرکت کے خلاف غم و غصہ موجود تھا اور اس جذباتی فضا میں اگر وہ کچھ کر گزرتا، کسی بھی طرح پاکستان کو گھسیٹ لاتا تو ایک طوفان پاکستان کے خلاف کھڑا کر سکتا تھا۔ وہ 2 شیطان مل کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے جا رہے تھے۔ آج اس نے الصبح دفتر میں داخل ہوتے ہی پاکستانی ڈیسک انچارج کرنل ویناش کو طلب کیا تھا۔ 4 گھنٹے وہ بند کمرے میں کرنل ویناش کے ساتھ مصروف گفتگو رہا۔ اس درمیان کرنل ویناش نے اسے انتہائی تفصیل سے بتایا تھا کہ پاکستان کے کس کس حصے میں انہوں نے شر پھیلا رکھا ہے اور وہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے را کے پاکستان میں تخریب کاری کے بھیانک عزائم سے امریش پوری کو تفصیلاً آگاہ کیا تھا۔ پاکستان میں کام کرنے والے را کے ایجنٹوں کی تصاویر، سرگرمیاں، ٹارگٹ سب اس کے سامنے موجود تھے۔ فرزانہ کیسی جا رہی ہے؟ اچانک ہی جیسے امریش پوری کو کچھ یاد آ گیا۔ سر، ویل ڈن، ایک دم شاندار۔ اس نے تو پاکستان میں بڑی مضبوطی سے قدم جما رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریش پوری نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی تصویر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد ہی اس نے تفصیلاً کرنل ویناش کو اپنے پلان سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو تازہ احکامات کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آج ہی اپنا کام شروع کرو، مجھے جلد از جلد بہترین رزلٹ چاہیے۔ گڈ لک۔ امریش پوری کرنل ویناش کو اپنے آفس کے باہر تک رخصت کرنے آیا تھا۔ تازہ احکامات فرزانہ تک پہنچ گئے۔ فرزانہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اس کا اصلی نام کیا تھا؟ فرزانہ کو اب یاد نہیں تھا۔
زندگی نے اسے ہمیشہ گیند بنائے رکھا، کبھی اس کوٹ میں اور کبھی اس کوٹ میں۔ اس نے کرسچن گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شعور حاصل کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا باپ ہندو تھا جس نے ایک اینگلو انڈین عورت سے شادی کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ مذہب کی تبدیلی کے ساتھ اس کے باپ کی شہریت بھی بدل گئی کیونکہ اس کی ماں برطانوی شہری بن چکی تھی اور شاید اس کے باپ نے اس سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ وہ برطانوی شہری بن سکے۔ اس کا باپ بھارتی پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور ٹریننگ کورس پر لندن آیا تھا کہ اس کی ماں کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے نوکری اور بھارت دونوں پر لات مار دی۔ کچھ عرصے تو وہ اپنی نوبہتا کے ساتھ وہیں رہتا رہا۔ اس درمیان اس کے رابطے پھر بھارت سے بحال ہو گئے اور جب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد عشق کا بخار اترا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ تو برہمن خاندان کا سپوت تھا۔ اس درمیان اس کے ہاں ایک بیٹی ہو چکی تھی۔ بیٹی کا نام اس کی ماں کی ایک مسلمان سہیلی نے رکھا تھا۔ فرزانہ کے باپ نے اپنے پاپ کا پراشچت کرنے کی یہی ترکیب نکالی کہ بھارتی انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ بن گیا۔ سابق پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اسے بھارتی پولیس اور سیکیورٹی کے ابتدائی ڈھانچے سے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں اور اس کی یہی خصوصیت رو کو بھا گئی۔ 71 میں رو نے اسے ڈھاکہ بھیجا۔ اپنی 5 سالہ بچی اور بیوی کے ساتھ اس نے ڈھاکہ میں ڈیرے جما لیے۔ برطانوی شہریت ہونے کے ناطے اسے ہر ممکن سہولت حاصل تھی جبکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسے کوئی حکومت یا ایجنسی نہیں دے سکتی تھی۔ پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔